ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور پھر جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتاب، ایک ایسی کتاب مصدق لما معہم، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، ان کی توریت کی تصدیق کرنے والی تھی۔ یعنی جب ان کے پاس کتاب آ گئی قرآن، اور جس سے ثابت ہوتا تھا کہ توریت بھی اللہ کا کلام تھا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہ اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے، الذین، کافروں کے خلاف فتح طلب کیا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے۔ ابھی بتاتا ہوں وہ کیا طریقہ تھا۔ الذین کفروا فلما جاءہم، اور پھر جس کے ذریعے سے، جس ہستی کے ذریعے کو وسیلہ بنا کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے نا، یہودیوں کا وہ جو دور تھا، اس وقت یہودی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کو وسیلہ بنا کر اپنی جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر جب آ گئے نا آخر میں فلما جاءہم، پھر جب وہ آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما عرفو، وہ اچھی طرح ان کو پہچانتے تھے، کفرو بھی، انکار کر دیا، انکار کر دیا ان کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، بس لعنت ہو، لعنت اللہ تعالیٰ کی ہو کفر کرنے والوں پر۔ حضور صلی اللہ، سنیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، توجہ سے سنیں، اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودیوں کی حالت بتا رہا ہوں، ان کا طریقہ۔ تو وہ اپنی حاجات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد سے وسیلہ کے ذریعے سے وسیلہ مانگا کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یستفتحون، باب استفعال کا صیغہ ہے، طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ استفتح یستفتح، یستفتحانی، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف جب جنگ ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور پھر کامیاب ہو جاتے تھے جب اتنا بڑا وسیلہ ہوتا تھا۔ اور دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ تفسیر کبیر میں سے نکال کے دیکھیں آپ، اللہم افتح علینا، اے ہمارے رب ہمیں ان کافروں پر فتح نصیب فرما، ونصرنا، اور ہمیں نصرت یعنی نصرت عطا فرما، بن نبی الامی، یہ الفاظ تھے ان کے، بن نبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما، کیونکہ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو نبی آئیں گے وہ امی ہوں گے، امی ہوں گے، وہ کسی اسکول میں جا کر نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے، ان کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ہوگا، اور اسی وجہ سے کہ کہیں تم ان پہ الزام لگا دو کہ انہوں نے دراصل کہیں سے کوئی کتاب پڑھی ہوگی، اس کتاب میں سے دیکھ دیکھ کے قرآن بنا دیا، ان کو تو وہ تو امی ہوں گے، اور پھر وہ قرآن لے کر آئیں گے، اتنا فصیح و بلیغ کلام لے کر آئیں گے۔ تو وہ کہتے تھے اچھا اتنے بڑے نبی آنے والے ہیں، اور وہ آخری نبی ہوں گے، اچھا ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو قیامت تک کے لیے بس نبوت کا دروازہ ختم ہو جائے گا، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے نبی ہوں گے۔ تو پھر پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ جب مشکل میں پھنس جاتے تھے، جب مشکل میں گرفتار ہو جاتے تھے، مصیبت میں گر جاتے تھے، تو دعا کرتے تھے کہ اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اے ہمارے رب ہمیں انہی نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ تو اب یہ جو آیت ہے نا، جس میں یہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا، حالانکہ وہ کانو، اور وہ تو پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ من قبل، اس بات سے پہلے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے پہلے یستفتحون کیا کرتے تھے علی الذین کفروا، اور فلما جاءہم، اور پھر آخر کار جب یہ آ گئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ما عرفوا، ان کو تو وہ پہچانتے تھے، بھائی انہی کا نام لے کے دعائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، جیتتے تھے، مصیبتوں سے نکلتے تھے، ہیں تو ما عرفوا کفروا بھی، پھر انکار کر دیا۔ یہ کیا، یہ کس طرح کی بات ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ لعنت اللہ علی الکافرین، پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت نازل ہوئی، اور ہوتی رہے گی، لعنت ہے ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر ہے، اس میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، آپ سامنے دیکھیں لکھا ہے فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اس میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ یہ وہی تو نبی ہیں
جو تم کو اسلام کی جو دعوت دے رہے ہیں یہی تو وہ ہیں جن کے نام لے لے کر تم دعائیں کرتے تھے اور ہم تمہاری دعائیں قبول کر لیا کرتے تھے. ان کے تو فیل سے تم دعائیں مانگا کرتے تھے. اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم نے ان کا انکاری کر دیا. ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس کے اندر ہے، وہ سمجھیں بس. ایک چیز کہلاتی ہے توسل. توسل کا بھی ایک ورڈ، ایک ٹرمینالوجی ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، اس میں یہ تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے. توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھی، پہلے بھی مانگی جاتی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کی تشریف آوری سے بھائی پہلے بھی انہی کے نام سے، ان کے توسل سے دعا مانگی جاتی تھی. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے پہلے بھی مخلوق کی حاجت روائی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ دعاؤں کی قبولیت کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی رہا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ جو تھی، ظاہری حیات مبارکہ، اس میں صحابہ کرام خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی تعلیم دی ہے کہ میرے وسیلے سے دعا مانگا کرو. یہودیوں کو یہ طریقہ کس نے سکھایا ہوگا کہ وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ وہ جو نبی جن کا ذکر اس میں ہے توریت میں، تو ان کے وسیلے سے دعا مانگو، کیونکہ وسیلے سے وسیلہ اللہ رب العزت کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا حکم یہ تو آیا قرآن میں. شاید انہوں نے اپنی اپنی سوچ سے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین شخص، اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین شخصیت یوز کرتے تھے، یعنی کہ آیت نمبر کیا تھی؟ 89. اس کے بعد ہم کریں گے آیت نمبر 90.